ابراہیم علیہ السلام کی زبان تو کلدانی تھی عراق کی، وہ تو عربی نہیں بولتے تھے۔ اگر اسماعیل علیہ السلام کو اللہ یہاں نہ پہنچاتا اور بچپن ان کا عربوں میں نہ گزرتا، عربی کیسے سیکھتے؟ وہ بھی بندوبست اللہ نے کر دیا، عربی زبان سیکھی۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا کہ عربی مبین جو ہے نا، پھسی عربی، یہ سب سے پہلے اسماعیل علیہ السلام سے شروع ہوئی۔ لوگ عربی بولتے تھے مگر اس کو کلیئر انہوں نے کیا، اور انہی میں شادی ہوئی۔ وہ بھی پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا کس طرح بن گیا تھا۔ بہت مدت کے بعد لوٹے، اسماعیل علیہ السلام شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، بہو تھی گھر میں، وہ پہچانتی نہیں تھی، ہاجرہ فوت ہو گئی تھی۔ اس سے ملے اور پوچھا کہ بھئی اسماعیل کہاں؟ اس نے کہا وہ تو شکار کے لیے گیا ہوا۔ فرمایا پھر تمہاری گزران کیسی ہے؟ گلا کیا، شکر نہیں کیا، کہنے لگی بہت تنگی سے گزارا کر رہے ہیں، بس کبھی شکار مل جاتا ورنہ پانی وغیرہ پر گزارا۔ تو ابراہیم علیہ السلام پھر کہہ گئے، وہ تو اللہ کے ہو گئے تھے، ان کا تو جینا مرنا اللہ کا۔ انہوں نے کہا میرے بیٹے کے گھر میں ایسی ناشکری؟ تو کہا جب اسماعیل آئے گا تو میرا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ اپنے گھر کا جو ہے نا دروازہ دہلیز اس کو بدل دیں، یہ نہیں ٹھیک، چوکھٹ تبدیل کر دیں۔ بات نہیں کھولی۔ جب اسماعیل علیہ السلام آئے، انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں کسی مسافر کے آنے کے نشانات ہیں، پوچھا کہ آیا تھا تو شکل حلیہ بیان کیا، تو پہچان گئے کہ وہ تو میرے والد تھے۔ تو پوچھا کیا بات ہوئی، بات بتائی، تو جب چوکھٹ کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا پھر چوکھٹ تو ہی ہے۔ وہ مجھے اشارہ کر گئے کہ میری تو عمر گزر گئی اللہ کی تقدیر کے سامنے سر جھکاتے اور شکر گزاری کرتے، تیرے گھر میں ایسی عورت، اس کو چھوڑا، بعد میں دوسری بیوی کی، پھر آپ کبھی آئے، پھر اسی طرح ہوا، مگر وہ بہت اچھی بچی نکلے۔ اس نے کہا الحمدللہ بہت اچھا وقت گزر رہا۔ آپ نے پھر برکت کے لیے دعا کی، دو ہی چیزیں تھیں، گوشت تھا، یہ پانی تھا زمزم کا، ان دونوں کے لیے دعا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر غلہ بھی ہوتا تو اس کے لیے بھی کرتے، غلہ تو مکے میں نہیں تھا۔ اب ان دونوں چیزوں کی برکت حضور نے فرمایا کہ کسی شہر میں ان دونوں چیزوں پر آدمی گزارا نہیں کر سکتا۔ مکے میں اگر صرف ساری عمر یہی دو بھی کھاتا رہا نا، اناج نہ بھی کھائے تو یہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تیسری مرتبہ جب آئے اس وقت اسماعیل علیہ السلام پھر درخت بیٹھے نیچے بیٹھے تھے، اپنے تیر ٹھیک کر رہے تھے۔ اب حضور نے جو منظر کشی کی، جو باپ ہے اور بیٹا ہے، جو اس حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح مدت بعد ملے، وہی اندازہ کر سکتا ہے نا کہ باپ بیٹے کی ملاقات کیسی ہو سکتی۔ فرمایا جب بیٹے نے باپ کو دیکھا، یہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے، باپ نے بھی سینے سے لگایا اور وہ اتنا روئے کہ رسول کریم فرماتے ہیں وہاں جو پالتو جانور تھے بکریاں وغیرہ، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ۔ باپ بیٹے کی شفقت اور محبت دیکھ کر پھر انہیں کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں ملت ابراہیمی کا ایک مرکز یہاں تعمیر کروں۔ اب پچھلے انبیاء کی طرف زبانی بات نہیں، ایک مرکز دینا ہے پوری دنیا کو کہ لوگ وہاں آئیں بھی سالانہ اجتماع میں، اور جو اپنی وہ ادھر رخ کریں، اور انہیں ہمیشہ یہ یاد رہیں کہ وہ ایک منار پاکستان کھڑا ہے جہاں ایک قرارداد پاس ہوئی۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک اعلان کیا تھا، اس کا وہ نشان ہے، اور وہ اعلان یہی ہے کہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جیتے رہو تو اللہ کی خوشنودی کے لیے، مرو تو اس کی راہ میں مرو۔ یہ ہے وہ ملت ابراہیم جس کے بارے میں اللہ کہتا بھائی لوگ کئی راستوں پر چل رہے ہیں، کوئی جانوروں کی طرح جی رہا، کوئی غاروں میں جا کر راہب بن گیا۔ صحیح طریقہ اس شخص کا ہے جو اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کر دے، نیکوکار بنے، اور اس کے لیے نمونہ اور مثال اپنے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی رکھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا سب سے بڑا وصف حنیف ہے کہ وہ یکسو ہو گیا تھا، اس میں کئی رنگ نہیں تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کو اسی لیے اللہ نے پھر اپنا سب سے بڑھ کر دوست بنایا۔ اس لیے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ملت ابراہیم کی پیروی کریں، اللہ کی خوشنودی کا سامان کریں، ان کے لیے یہ راہ ہے بھی معقول، اور دلیل میں نے عرض کر دی کہ اللہ نے ساتھ ہی آیت میں راہ دی کہ زمین و آسمان اللہ کا، ہر شے اس کے قابو میں، اس لیے اس کی بغاوت کرو گے تو اس کی سلطنت میں کوئی زلزلہ نہیں آئے گا۔ جیسے رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ پہلے پچھلے جن اور انسان سارے اگر سب سے بڑے متقی جیسے ہو جائے نا، سب سے بڑے پرہیزگار، تو اللہ کی بادشاہی میں ایک مچھر کے پر برابر اضافہ نہیں ہوتا، اس کی سلطنت ہماری باتوں سے قائم نہیں۔ اور اگر سارے بن جائیں افجر، بدکار سے بدکار، تو ایک ذرہ برابر اس کی حکومت میں خلل نہیں آتا، وہ اپنے زور سے قائم ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور سارا جہان ہے اس کے بس میں۔ اب تو ہم نے دیکھ لیا نا، اب کہتے ہیں اتنے ہزار دوسرے ایٹم بم وہ پھٹا ہے سمندر کے نیچے، ہاں، تو ایک ہی لمحے میں ملکوں کے ملک تباہ کر دی۔ اگر اللہ قرآن میں کہتا نا پہاڑ اڑ جائیں گے اور سمندر چھا جائیں گے، ہم نہیں مانتے تھے، اب دیکھ لی ایک لمحے میں بھی نہیں کر دیتا سب کو، آپ کیا کہتے پھرتے؟ تو فرمایا اس خدا سے ٹکر نہ لو، اس کے باغی نہ بنو، تسلیم و رضا اپنا لو کہ اگر شریعت کا حکم آئے سرے تسلیم، اور اگر تقدیر کی طرف سے کوئی حادثہ آ جائے تو رضا، خوش رہو
کہ جو وہ کر رہا بہتر کر رہا. اور اس کے لیے بہترین مثال وہ ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ نے بیان فرمائی ہے موطا میں کہ بنی اسرائیل کا ایک عالم تھا, درس دیتا تھا, لوگ اس سے بڑا دین سیکھتے تھے. اس کا ایک جوان بچہ تھا, فوت ہو گیا. حادثے پیش آتے رہے, حادثوں سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا. اتنا غمگین ہوا کہ اس نے حجرے کا دروازہ بند کر لیا اور لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا, درس بھی چھوڑ دیے. تو وہاں ایک عورت تھی سمجھدار دارا, اس نے کہا کہ یہ تو بہت کام خراب ہوا, یہ بزرگ تو سب کچھ چھوڑ گیا. وہ ایک دن گئی, دروازہ کھٹکھٹایا, اس نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا میں ایک اللہ کی بندی ہوں, ایک مسئلہ پوچھنا. اس نے کہا بتاؤ. تو اس نے کہا کہ میرے جو ہمسائے نا, میرے پاس کوئی زیور نہیں تھا, میں نے ہمسایوں سے شادی کا ایک موقع آیا, میں نے انہیں کہا ذرا تھوڑے دن کے لیے مجھے زیور دو, انہوں نے دے دیا احسان کر کے. میں نے وہ زیور پہنے, میرا وہ فنکشن گزر گیا, اب وہ واپس مانگتے ہیں, میرا دینے کو جی نہیں چاہتا. آپ مسئلہ بتائیں کہ مجھے دینا چاہیے. اس نے کہا اللہ کی بندی دے بھی واپس اور احسان مان, کتنے دن بھی اگر برتنے کے لیے تجھے دے دیا تو تیرا کوئی رائٹ تو نہیں تھا, ان کی مہربانی. تو اس نے کہا اگر یہ بات ٹھیک ہے تو آپ نے دروازہ کیوں بند کر لیا؟ کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ بیٹے نہیں دیتا, وہ اللہ کا کچھ بگاڑ دیتے. آپ کو اللہ نے دیا, کچھ دن آپ نے باہر دیکھ لی, وہ لے گیا اپنا بچہ, آپ کیوں دروازہ بند کر کے بیٹھ؟ اسی وقت دل سے سارا جو نا غبار تھا اتر گیا, ہوش آ گئی کہ ہمیں اللہ کے بن کر رہنا چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے ہیں جو وہ کرتا ہے, ہمیں اعتراض کا کیا حق ہے؟ تو ملت ابراہیم جو ہے اس کا نچوڑ یہی, اور یہ اللہ نے نسبت اس لیے دی, میں نے عرض کر دیا کہ پچھلے انبیاء اتنے کامیاب نہیں ہوئے جتنے ابراہیم علیہ السلام. آپ اور اپنی اولاد کے ذریعے بے شمار علاقے ہیں جن کو آپ نے موحد بنایا, اور اسی لیے آپ کا ہی بنایا ہوا مرکز ساری ملت اسلامیہ کے لیے اللہ نے اس کو حج کا مقام بنا دیا, اور ہمیں بھی حکم دیا کہ اس کی طرف رخ کیا کرو عبادتوں میں. تو اللہ توفیق دے. ملت ابراہیم سے بہتر طریقہ کوئی نہیں کہ اللہ کے ہو جاؤ. ہیں بھی اللہ کے, جو نہیں بھی بنے گا کافر بنا رہے گا, وہ ایک حقیقت کا انکار کر رہا ہے اللہ کا ہی. جس دن اللہ چاہے گا لے جائے گا, اس کو پتہ چل جائے گا کہ کان اللہ بکل شیء محیطا, ہے تو ہر شے اللہ کے قابو میں تھی, میں خواہ مخواہی غبارہ بنا پھرتا تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہ آپ سب میرے بچوں بچیوں اللہ کا میرا خیال تھا کہ جو ٹاپک ہے اس کے بارے میں مجھے کافی پتہ ہے پہلے, لیکن وہ 10% بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کو جزا دے. کوئی سوال ہے تو آپ بڑے بلا تکلف بھیجیں. میں نے سنا کہ کچھ حضرات شکایت کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے سوال چھانٹ دیتے ہیں. نہیں, آج نہیں چھانٹیں گے. آپ کچھ بھی لکھ کر بھیج دیں گے نا, ہر سوال کا جو مناسب جواب ہوگا میں دوں گا, آپ دیں. مجھے یقین ہے کہ آپ جو سوال پوچھیں گے اس میں عوامی ہاں یہی ہونا چاہیے, کوئی ایسی بات فتنے کی نہیں ہونی چاہیے. آپ ایسی چیزیں پوچھیں جو آپ کی ضرورت کی ہیں, سارے ساتھیوں کو اس سے فائدہ بھی پہنچے. انشورنس کے بارے میں اسلام کا کیا اسٹینڈ ہے؟ انشورنس ظاہر بات ہے کہ اس دور میں چونکہ یہ طریقہ ایجاد ہوا, اس لیے علماء میں اختلاف تو ہونا تھا, سوچ بچار میں فرق تو ہوتا, مگر صحیح بات اس بارے میں یہی ہے کہ یہ درست ہے. درست. جو اچھے علماء ہیں اس دور کے, انہوں نے پوری طرح چھان بین. خرابیاں تو ہے ہی ہر چیز میں, پوری طرح تو خارج کوئی نہیں ہے. اس وقت کاروبار, ہماری تجارت بھی, بلکہ مولوی حضرات کی امامت تک میں بھی خرابیاں, وہ تو صحیح معاشرے میں دور ہو سکتی ہیں نا, مگر یہ جائز ہے. اس کی مثال رسول اللہ کے زمانے میں عاقلہ تھی, اس میں سودی کاروبار وغیرہ یہ جانے یا ان کا کام مثال ہے. عاقلہ یہ ہوتی تھی کہ ایک آدمی سے قتل خطا ہو جائے نا, جان بوجھ کر نہیں, غلطی سے مارا گیا. اب اسلام نہیں چاہتا کہ جن کا ایک فرد مارا گیا ان کا بھی حرج ہو, ان کو بھی کہا کہ 100 اونٹ جو ہے نا تاوان دینا پڑے گا. مگر اس سے بھی غلطی سے مارا گیا, اس پر نہیں ڈالا کہ اس نے جان بوجھ کر نہیں مارا. تو یہ پھر 3 قسطیں کر دیں کہ 3 سالوں میں جو اس کی عاقلہ ہے نا برادری, ان کے جو بالغ آدمی ہیں نا وہ ساری رقم اکٹھی کر کے اس کو دیں, تاکہ اس پر سے بھی بوجھ اتر جائے اور ان لوگوں کا ہرجانہ بھی پورا ہو جائے. اس کو عاقلہ کہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب دفتر بن گیا اس طرح محکمے, انہوں نے پھر وہ قبائلی سسٹم ختم کر کے نا محکموں پر تقسیم کر دیا کہ چھوٹے موٹے جو ملازم ان کی تنخواہوں سے وہ کاٹ لیتے تھے اور لوگوں کو دے دیتے تھے. تو ہے تو اچھی شکل, مگر یہ اس لیے پیش آئی ہے نا کہ ہمارا اسلامی معاشرہ نہیں, بیت المال نہیں,
ورنہ اگر صحیح بیت المال ہو تو وہاں تو پورا ملک میرے بچے انشورڈ ہوتا نا، وہاں کسی کو پرواہ نہیں ہوتی. جو مالدار ہیں وہ پریمیم دیتے ہیں، بیت المال میں وہ جمع ہوتا رہتا ہے ہاؤس میں، اور جو بیچارے کمزور ہوتے ہیں ان کو پریشان ہونے کی لوڑ نہیں، ان کو اپنے آپ ملتا. رسول اللہ تو وفات پر بھی کہہ دیتے تھے نا کہ جو وفات ہوا ہے مال اس کے مالک وارث ہوں گے، اور اگر وہ قرض چھوڑ گیا تو بیت المال میں اب اتنی استطاعت ہے، قرضہ ہم دیں گے، حکومت دیتی تھی لوگوں کو قرضے. تو چیز تو بہت اچھی ہے بنیادی طور پر، مگر جس طرح باقی شعبوں میں خلل ہے کرا لینی چاہیے. یہ مولانا محمد تقی امینی صاحب ہیں، ایک تو مفتی تقی عثمانی، یہ وہ بنگلہ دیش میں تھے، بہت اچھی کتاب انہوں نے لکھی ہے، پوری کتاب لکھی ہے، موافق مخالف سارے دلائل انہوں نے لوگوں نے دے دی ہے، سارے ملکوں کے فتوے. مگر آخری بات یہی ہے کہ کرا لینی چاہیے. ضرورت اس کی بہت بڑھ گئی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ادھر گاڑی لے کر آدمی نکلتا ہے، باہر ہی پسٹل لے کر کھڑے ہوتے ہیں. جی سوال کہا جاتا ہے کہ بری چیزیں نہ دیکھی جائیں، دیکھ لو تو بند کر دیں. جیسے آپ نے پڑھا ہاں یہی ہے. فرمایا کہ ہمیں بسنت کو اتنا کرنا چاہیے. آپ دیکھ لیں یہ سوال آیا ہے، یہ دیکھ لیں کہ یہ آج جو کالم لکھا نا عرفان صدیقی نے، اس نے کہا یہ بالکل صدر صاحب آپ نے بہت اچھا نسخہ بتا دیا کہ اگر ڈاکٹر شازیہ خالد کو انصاف نہیں ملتا تو اس ملک سے چلی جائے، اور اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ عدالتیں انصاف نہیں کرتی تو مقدمے ہی نہ لے کر جائیں. ساری اس نے بہت ساری مثالیں دے کر پورا کالم اس پر لکھا کہ یہ بہت اچھی بات، ہر چیز کا آسان نسخہ نکلا جو کہ بھائی آپ لوگ پھر یہ نہ کریں کام. اب اس سے زیادہ بدبختی بھی ہو سکتی ہے. اگر یہی حال ہے کہ حکومت نے جو برائیاں کھلی تو آپ پھر منشیات کی بھی اجازت دے دیں، دوسروں کو کہہ دیں بھائی جو بچنا چاہتا نہ کھائے، پھر ہاں کسی قسم کی روک ٹوک نہ رہنے دیں. حدیث کی روشنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں 3 بار جھوٹ بولا. وضاحت فرمائی. یہ ترجمے کی غلطی ہے. عربی زبان میں نا ایک لفظ کے جو کئی معنی ہوتے ہیں ان کا لحاظ نہیں لوگ رکھتے، اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ 3 جھوٹ. جھوٹ نہیں کہنا چاہیے، 3 جھوٹ تو بڑی بات ہے نا. کسی نبی سے ساری زندگی میں ایک جھوٹ ثابت ہو جائے نا، اس کی ساری نبوت برباد ہوتی تھی، پھر کس بات میں لوگ اس پر اعتماد کریں گے. اور ابراہیم علیہ السلام تو نبی بھی وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے بالخصوص کا کانا صدیق نبیہ، صادق بھی نہیں کہا صدیق، کہ وہ انتہا درجے کا سچا پیغمبر تھا. شاید اس وجہ سے بیان کیا کہ لوگ بعد میں یہ شوشہ چھوڑ دیں. تو جھوٹ کوئی نہیں بولا. لفظ جو کذب ہے عربی زبان میں اس کا ایک مفہوم توریہ ہوتا. توریہ کیا کہ ایک آدمی بات سچی کرتا 100% سچی، مگر وہ الفاظ ضرورت کے تحت ایسے استعمال کرتا ہے کہ سننے والے اس کا کچھ اور ہی مطلب لے لیتے ہیں، جس سے بات بھی حل ہو جاتی ہے. وہ سمجھتے رہتے ہیں، بعد میں بے شک انہیں پتہ چلے کہ اس کا مفہوم کچھ اور تھا. اس کے لیے ایک مثال ہے حضرت صدیق اکبر جن کے آپ سنیں، مسئلہ حل ہو جائے گا. کہ جب سفر ہجرت میں وہ آپ کے ساتھ تھے، اب حضرت ابوبکر تاجر تھے، جنگل کے لوگ بھی انہیں جانتے تھے، رسول کریم سے وہ متعارف نہیں تھی. وہ لوگ جب حضرت ابوبکر جن کو ملتے، عام راستہ چھوڑ کر جنگلوں میں سے جا رہے تھے نا، تو وہ پوچھتے کہ ابوبکر یہ کون آدمی. اب ادھر اعلان ہوا تھا کہ جو رسول اللہ کا سر لائے گا 100 اونٹ انعام ملے گا. دشمن گھوم رہے تھے. حضرت صدیق صحیح نہیں بتاتے تھے کہ یہ میرے نبی ہیں. لفظ کیا استعمال کرتے ہیں؟ راجل یہدی السبیل، یہ ایک ایسا آدمی ہے جو مجھے راستہ بتاتا. اب آپ دیکھتے ہیں نا کہ اب اس سے زیادہ سچی کوئی بات ہے. حضور ان کے ہادی تھے، راستہ بتاتے، مگر وہ لوگ سمجھتے تھے کہ کوئی انہوں نے یہاں سے بدوی لے لیا ہے جو انہیں جنگل کا راستہ بتاتا. یہ ہوتا توریہ. اس کو دوسرا جو سمجھتا اس کے لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے سمجھا اس نے غلط بیانی کی، حالانکہ غلط بیانی نہیں ہوتی. وہ تینوں چیزیں آپ ایک ایک لے لیں، وہ سب سچی ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اسے ذرا بھی غلط بات نہیں کہی. لوگ اپنی جگہ کچھ سمجھتے رہے تو سمجھتے رہے. اس کو توریہ کہتے ہیں. اور یہ زندگی میں انتہائی عقل مند آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسے جانے. ہر وقت وہ کلیئر نہیں بات کر سکتا، ورنہ کسی مصیبت میں پڑ جائے گا. توریہ میں غلط بیانی نہیں کرنی، مگر نیت نیک ہوتی ہے. ایک آدمی کہتا ہے ڈاکٹر صاحب یہاں ہے، دشمن ہے، یہ ذرا کہ ادھر ہو جاتے ہیں. میں کہتا نہیں ڈاکٹر صاحب تو یہاں نہیں، میں کرسی کی بات کرتا ہوں، یہاں نہیں، باقی یہاں نہیں ہے، ہیں یہاں ہی. تو یہ توریہ ہوتا. یہ تو علماء کہتے ہیں اگر یہ دین اس کی اجازت نہ دیتا مسلمان سارے مارے جاتے. مگر یہ جھوٹ نہیں ہوتا. اس کے لیے عقل اور دانائی چاہیے کہ ایسے الفاظ استعمال کرے کہ وہ بات بالکل ٹھیک ہے، مگر لوگ جو ہیں وہ کچھ کا کچھ سمجھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے ہاں معروف مانن جھوٹ کے، اس لحاظ سے انہوں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا. نہ ترجمہ کرنے چاہیے ذو معنی بات، یہ ترجمہ کر دیا کریں کہ زندگی میں صرف 3 مرتبہ ایسے آئیں کہ ان کو ذو معنی بات کرنی پڑی، جس کے کئی مطلب تھے. اور وہ بھی حضور نے فرمایا فی ذات اللہ، اپنی غرض کوئی نہیں تھی اللہ کے دین کے لیے. وارڈ میں اگر کوئی ڈاکٹر یا نرس اپنی ڈیوٹی پوری نہ کرے تو کو اس کے بارے میں بتانا
ذمہ داران حضرات کو اگر اطلاع اس لیے دی، پہلے تو کوشش کرنی چاہیے نا کہ اپنی اس بہن کو یہ توجہ دلائی جائے کہ آپ کا کام ہے یہ کرا، توجہ سے کیا کریں، اصلاح ہو جائے تو ٹھیک، اگر اصلاح نہ ہو تو غیبت کا بھی جو معنی لوگوں نے یہ بنا لیا نا کہ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کا کوئی عیب بیان کرنا، تو اس کو عیب جو اس میں واقعی چیز ہے، عیب نہیں، عیب تو الگ بات ہے نا کہ ہے اس میں خامی مگر اس کے بعد بتانا، اس کو غیبت کہتے ہیں نا، تو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ پھر ایسے معاملہ میں کیا کریں۔ تو اس بارے میں آپ یہ شرط اپنے ذہن میں جو ہے نا بٹھا لیں کہ کسی کو صرف ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کی جائیں نا بغیر کسی صحیح مقصد کے، یہ ہے غیبت، یہ حرام ہے۔ اگر اس میں کوئی صحیح مقصد ہے نا تو بالکل فرض بھی ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص ہے وہ کسی جگہ منگنی کا پیغام دیتا، آپ کو اس کے بارے میں پتہ کہ یہ خاندان تو بڑا گندا اور یہ بچہ جو ہے یہ نشہ کرتا، تو آپ اگر بتا دیتے ہیں بچی والوں کو کہ یہ حرامی ایسا ہے، تو یہ وہ غیبت نہیں جس کے بارے میں دین نے کہا کہ وہ حرام ہے، یہ تو فرض ہے کہ آپ خیر خواہی کریں، ان کو اس گڑھے میں گرنے سے بچا لیں۔ بہت موقع ایسے رسول کریم علیہ السلام کے سامنے ایک شخص آیا، جب آ رہا تھا تو آپ نے فرمایا یہ اپنی قوم کا بدترین آدمی ہے، مگر جب آیا بہت احترام کیا اس کا، تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے بعد میں کہا پہلے آپ نے یہ کہا کہ بدترین ہے قبیلے کا، اور پھر اتنا اچھا سلوک، تو فرمایا جو بے ایمان لوگ ہوتے ہیں ان کے شر سے بچنے کے لیے اگر کوئی ان کی عزت کی جائے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کم بختوں سے اپنی جان چھڑانی چاہیے، وہ میں نے حقیقت تھی جو بتا دی کہ سنبھل کر رہنا چاہیے۔ بہت موقع ایسے، تو اگر جائز ہے نیت، والد کو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کا بچہ بری صحبت میں ہے، یہ تو خیر خواہی ہے، یہ وہ غیبت نہیں جو صرف کسی کو ذلیل کرنے کے لیے نا کوئی جائز مقصد نہیں، نہ متعلقہ آدمی آپ خواہ لوگوں میں بدنام کرتے پھر، تو اگر وہ رویہ ٹھیک کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ذمہ داران کو اطلاع دینی چاہیے، یہ بھی آپ کے فریضے میں شامل ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد کیا حکم ہے جب کہ وہ دین ابراہیم ہوا ہے؟ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے نا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا خواہ وہ کافروں کے ہاں ہی ہوتا، وہ فطرت پر پیدا ہوتا۔ اب اس کا مطلب بھی لوگوں نے لے لیا کوئی اسلام پر پیدا ہوتا، اسلام نہیں کہا آپ نے، اسلام پر کوئی پیدا نہیں ہوتا، فطرت پر پیدا ہوتا۔ فطرت کیا کہ وہ صاف سلیٹ لے کر آتا ہے، بعد میں اس کے والدین یا ماحول یا وہ اپنی محنت سے جو اس پر چاہے نقش لکھ لے، پیدائشی نہ کوئی جہنمی پیدا ہوتا نہ کوئی جنتی پیدا۔ فطرت کا مطلب ہے کہ وہ ایسا نہیں کہ اپنے اوپر کوئی ٹھپا لگوا کر آیا، اللہ نے تیرے ہاتھ میں دے دی ہے تیری تقدیر، جو چاہے اس پر لکھ لے، فطرت، اس لیے مسلم نہیں ہوتا۔ مگر بچے جب تک شعور کی عمر کو نہیں پہنچتے وہ سب کے جنتی ہیں، غیر مسلم کے جنتی، اگر وہ چھوٹی عمر میں فوت ہو جائیں انہیں عذاب نہیں ہوگا، اللہ ظالم نہیں ہے، عادل ہے، رحیم ہے، اگر انہیں موقع نہیں ملا تحقیق کا، چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے، وہ سارے جنت میں جائیں گے، اہل ایمان کے بچوں کے ساتھ ہی ہوں گے۔ تو یہ اذان و اقامت جو ہے یہ ملت ابراہیمی کے لوگوں، بچے کو تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ وہ تو نہیں سن رہا سمجھ رہا، مگر جو والدین ہیں نا ان کو ایک پروگرام دے دیا جاتا ہے کہ یہ بچہ جو آپ کی گود میں آئی اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے، صرف یہ بچہ نہیں دوسرے لوگوں کی طرح کہ جیسے چاہے پلے بڑے اور جیسا گنڈا بنتا رہے، نہیں، آپ کے ذمہ لگ گیا کہ یہ بنیادی اصول ہے کہ اللہ کی بڑائی، توحید، رسول اللہ کی رسالت، آخرت کی فکر، کامیابی کا دھیان، یہ چیزیں اب سے ہی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کوئی حرکت ایسی سرد نہ ہو۔ آپ تو سارے لوگ نفسیات کے مار کہہ رہے ہیں کہ بچہ ٹھیک ہے بولتا نہیں مگر اس کی آنکھیں جو نا کیمرہ دیکھتا رہتا ہے کہ یہ میرا باپ اور ماں کیا کر رہا ہے، وہ ایسی حرکتیں جو بے حیائی کی وہ بھی اس کے دل پر نقش ہوتی جاتی ہیں۔ اس لیے علماء نے منع کیا نا کہ بچے کی موجودگی میں ایسی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے، بعد میں آپ پچھتائیں گے پھر۔ تو یعنی اس کی تربیت کا لایا امر ہمیں دے دیا جاتا ہے کہ اللہ کی کبریائی، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ، اشہد ان محمد، یہ ہیں وہ لائنیں جن پر آپ نے اس بچے کی تربیت کرنی ہے۔ اگر واقعی اس کا یہ مفہوم ذہن میں اور اس کو سامنے رکھ کر ہم اس کو آگے لے کر چلیں تو اس سے بڑا عمل کیا ہو سکتا۔ اور اگر رسمی رہ جائے، رسم اذاں تو رہ گئی، روح بلالی نہ رہی، ہمارا ہر کام رہ تو رسم ہی گیا۔ کیا کوئی مرد امراض بن سکتا ہے؟ اسلام کی روح میں کیا ہے؟ کوشش تو یہی ہونی چاہیے نا کہ بچیاں جو ہے اس کی ماہر بنے، اللہ تعالیٰ انہیں یہ علم نصیب کرے اور بچیوں کا علاج کریں۔ مگر اگر کوئی ایسی صورتحال بھی پیدا ہو جائے کہ پھر ڈاکٹر مرد کا علاج کرانا پڑے تو دین اس کی بھی اجازت دیتا، کیونکہ ضرورت کے احکام الگ ہوتے ہیں۔ جب مجبوری ہو جائے نا وہاں پھر بہت ریلیکسیشن ہو جاتی ہے۔ کوئی عورت جو ہے بے شک غیر محرم میں دریا میں ڈوب رہی ہے، اب آپ دیکھتے نا کہ ہاتھ نہیں لگا سکتے، غرق ہو جائے گی، اس وقت یہ حکم ختم ہو جاتا کہ غیر محرم آدمی بھی اس کے بدن کو چھو سکتا۔ باقی اس کو اپنی نیت نیک رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تو دیکھ رہا، تو علاج کے لیے اگر دیکھنا پڑے تو علماء نے لکھا کہ
پردہ بھی ختم کرنا پڑے، پوشیدہ اعضاء بھی دیکھنے پڑے، مجبوری ہو جائے اسرار کی، تو جیسے مردار اور خنزیر اللہ نے قرآن میں حلال کر دیا اس طرح کی بات ہوتی۔ ویسے اللہ توفیق دے تو بچیوں کو اس میں مہارت حاصل کرنی چاہیے، اللہ نصیب کرے۔ درباروں پر جانا اور وہاں جا کر درباروں پر جانے کے